سامعین حضرات، نیو نیشنل الیکٹرک کے جانب سے جلسہ سیرت پاک دسمبر 2016 نعت تقریر کا پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے، سماعت فرمائیں۔ محترم اندلیب گلشن رسالت جناب الحاج ظفر عقیل صاحب قبلہ آپ کے سامنے تشریف لائیں گے۔ بس ایک شعر پڑھ رہا ہوں، اس کے ساتھ مجھے بتائیے گا کہ آپ شاعر کو سننا چاہتے ہیں، ورنہ سلام پڑھنے کی۔ ارے واہ 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 واہ، ماشاءاللہ، وہ تو پہچان ہے بھائی، ہاں نہیں وہ سنی ہو ہی نہیں سکتے۔ میرا جملہ درست ہے، البتہ اس دور میں بلا شبہ جو بریلی سے آنکھیں بچا لے وہ کام کا نہیں رہتا ہے، کیونکہ ہم لوگ کشمیری ہیں تو ہم کو کشمیری نہیں کہا جاتا، بریلوی کہا جاتا ہے۔ کشمیر میں دنیا کے جس کونے میں ایک شخص رہتا ہے اس کو بریلوی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اور ابھی آپ نے سنا ہوگا، میں پچھلے دنوں میں 8 فروری کو زی نیوز پر ایک ڈیبیٹ میں تھا، تو مجھ سے کچھ سوالات ہوئے تھے، میں نے ان کا بڑی تلخی سے جواب دیا تھا، اور اس کا موضوع بھی وہابی وچار دھارا تھا۔ بہرکیف میں اس بحث کو نہیں بڑھانا چاہتا۔ سنی جنتی بھائیو، آپ تشریف رکھیے، مسجدوں کا خیال رکھیے۔ شعر پڑھ رہا ہوں میں، یہ شعر دیکھیے آپ محترم قبلہ۔ مجھے پتا ہے کہ میں بور نہیں کرنا چاہتا ہوں، لیکن تھوڑا سا ماحول دے رہا ہوں، اس کے فوری بعد انشاءاللہ میں اپنی جگہ لے لیتا ہوں۔ شعر پڑھ رہا ہوں کہ جو سرکار دو عالم کا وفادار نہیں ہے، جو سرکار دو عالم کا وفادار نہیں ہے، وہ کوثر و تسنیم کا حقدار نہیں ہے۔ جو سرکار دو عالم کا وفادار نہیں ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلیٰ حضرات، یہ نورانی چہرے، ان کی زیارتیں کیجئے، بڑا ثواب ہے علماء کی زیارت کرنا۔ چونکہ میں کسی کے نام سے واقف نہیں ہوں، سب کی جوتیوں کی خاک کو اپنے سر پر لیتے ہوئے میں اس مقام پر کھڑا ہوں۔ علماء کرام کا بڑا بلند مرتبہ ہے، اللہ اسی زندہ قوم کو سلامت رکھے اور ان کے سہارے ہماری نجات بھی ہو۔ اللہ تعالیٰ علماء کرام کو بہتر زندگیاں عطا فرمائے۔ جو سرکار دو عالم کا وفادار نہیں ہے، وہ کوثر و تسنیم کا حقدار نہیں ہے۔ اے سائلو، دوڑو درے سرکار سے لے لو، دینے سے انہیں آج بھی انکار نہیں ہے، اور جنت میں وہی جائے گا روزے جزا ناظم جو سرور دو عالم کا غدار نہیں ہے۔ جنت میں وہی جائے گا روزے جزا ناظم جو سرور دو عالم کا غدار نہیں ہے۔ آئیے حضرات، بلا کسی تاخیر کے میں اندلیب گلشن رسالت بلبل باغ رضا محترم المقام حضرت الحاج ظفر عقیل صاحب قبلہ سے گزارش کروں گا تشریف لائیں۔ آئیے اپنے مہمان شاعر کا نعرہ تکبیر و رسالت سے استقبال کر لیں۔ نعرہ تکبیر، اتنا ہی کرنا ہے۔ ارے ستارے گردوں سے توڑ کے لائے جاتے ہیں، لہو سے نقشے تمنا بنائے جاتے ہیں۔ یہ بزم غوث ہے، اہل رضا کی محفل ہے، یہاں چراغ نہیں دل جلائے جاتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، شاعر اسلام، نعرہ تکبیر۔ شمع جلا کے دل میرا سرشار کیجئے، ہم سب کو عشق نبی کا بیمار کیجئے۔ آ جائیں جس سے وجد میں عقیل یہ سامعین، یوں پیش نعت احمد مختار کی۔ برادران اسلام، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ دوستو، عظیم الشان جلسہ سیرت پاک مرکزی سیرت کمیٹی کے حوالے سے تاریخی شہر سہسرام میں دن کے اس پروگرام میں ہماری اور آپ کی شرکت یقیناً باعث خیر و برکت ہے۔ علماء کرام کا حسین قافلہ موجود ہے، آئیے جھوم کر عقیدت کے ساتھ، محبت کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم،
صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، میں ایک مطلب نظر کر رہا ہوں، آپ حضرات سماعت فرمائیں۔ عطا ہو عطا ہو۔ کہ لندن، پیرس، امریکہ نا شملہ سب سے اچھا ہے۔ کیا بات ہے؟ میں نے دیکھا ہے، جو میں نے محسوس کیا ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں۔ کہ لندن، پیرس، امریکہ نا شملہ سب سے اچھا ہے، شملہ سب سے اچھا ہے، شملہ سب سے اچھا ہے۔ ایک شاعر نے کہا تھا، وطن میں رہ کے خود اپنا ہی گھر اچھا نہیں لگتا، بچھڑ کے تجھ سے اے طیبہ نگر اچھا نہیں لگتا، تلاش رزق کی مجبوریاں ہیں سامنے ورنہ مدینے کے سوا کوئی سفر اچھا نہیں لگتا۔ میں نے محسوس کیا ہے، میں شعر پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں۔ کہ لندن، پیرس، امریکہ نا شملہ سب سے اچھا ہے، شملہ سب سے اچھا ہے، شملہ سب سے اچھا ہے۔ لندن، پیرس، امریکہ امریکہ نا شملہ سب سے اچھا ہے۔ ساری دنیا، ساری دنیا، ساری دنیا کے شہروں میں طیبہ سب سے اچھا ہے، طیبہ سب سے اچھا ہے۔ ساری دنیا کے شہروں میں طیبہ سب سے اچھا ہے، طیبہ سب سے اچھا ہے۔ ایک شعر پیش کر رہا ہوں، جو سبحان اللہ نہ کہے آج ہی اس سے کہیے گا کہ انڈیا خالی کر دو، تمہیں انڈیا میں رہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ شعر سماعت کریں کہ ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، ہر کوئی یہ کہتا ہے، ہر کوئی یہ کہتا ہے، ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، ہر کوئی یہ کہتا ہے کہ ہندوستان کا راجا میرا خواجہ سب سے اچھا ہے، نعرہ تکبیر، سب سے نعرہ اچھا ہے، مسلک اعلیٰ حضرت، واہ 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 واہ، خواجہ میرا خواجہ سب سے اچھا ہے، کیا بات ہے، کیا بات۔ خواجہ سب سے اچھا ہے، خواجہ سب سے اچھا ہے۔ واہ واہ واہ، بہت اچھا پڑھ رہے ہیں، ماشاءاللہ۔ شکریہ، ابھی تو شروع ہو رہا ہوں، 10-20 منٹ میں تو میں گرم ہوتا ہوں۔ شکریہ، آپ کی محبت ہوگا۔ دیکھیں آپ، ایک شعر میں نظر کر رہا ہوں، عطا ہو۔ سماعت کریں کہ دین کی خاطر جس نے اپنا پورا گھر قربان کیا، دین کی خاطر جس نے اپنا پورا گھر قربان کیا، پورا گھر قربان کیا، پورا گھر قربان کیا، دین کی خاطر جس نے اپنا
خاطر جس نے اپنا پورا گھر قربان کیا، فاتح خیبر فاتح خیبر فاتح خیبر مولا علی کا بیٹا سب سے اچھا ہے، بیٹا سب سے اچھا ہے۔ تکبیر، فاتح نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت حضرت مولانا عارف اقبال مصباحی صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، علماء اہل سنت مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر، اللہ یا رب، زندہ باد زندہ باد۔ ماشاءاللہ حضرت علامہ مولانا عارف اقبال صاحب قبلہ تشریف لے آئے، جن کی زبان بہت اچھی ہے، الحمدللہ آپ کئی سالوں سے سن رہے ہیں، اس سال بھی سننے کا شرف حاصل کریں گے۔ بہت شاندار گفتگو ہوتی ہے اور الحمدللہ کوئی ان کی تقریر میں کوئی تصنع، کوئی اداکاری نہیں ہے، الحمدللہ آپ ابھی سماعت کریں گے۔ میں رمضان شریف میں کشمیر گیا تھا پروگرام میں، وہاں پہ ایک ادارے میں نے لکھا ہوا دیکھا اہل سنت والجماعت، تو میں نے پوچھا کہ سنیوں کا اتنا بڑا ادارہ، بڑی خوشی ہو رہی ہے، تو لوگوں نے بتایا سنیوں کا ادارہ نہیں ہے، بدعقیدوں کا ادارہ ہے۔ اب اعلی حضرت یا لفظ بریلویت سے جوڑنا کیوں ضروری ہو جاتا ہے؟ ایک شعر میں نظم کرنا چاہتا ہوں، بھلے آپ خاموش ہو جائیں اس شعر پہ، ہمارا کوئی تقاضا نہیں ہے آپ سے، لیکن آپ سوچیں گے، اس شعر پہ غور کریں گے جو میں ایک شعر پڑھنے جا رہا ہوں، آپ سماعت کریں۔ فاتح خیبر مولا علی کا بیٹا سب سے اچھا ہے، بیٹا سب سے اچھا ہے۔ میری بات کو آپ لوگوں نے سنا کہ نہیں سنا؟ کشمیر میں ایک بہت بڑا ادارہ تھا جس میں لکھا ہوا تھا اہل سنت والجماعت۔ میرے ساتھ جو تھے، میں نے کہا بڑی خوشی ہوئی اہل سنت والجماعت کا اتنا بڑا ادارہ دیکھ کے، تو انہوں نے بتایا کہ یہ اہل سنت والجماعت کا ادارہ نہیں ہے، جسے آپ سنی بریلوی سمجھ رہے ہیں، اس کا ادارہ نہیں ہے، یہ غیر بدعقیدوں کا غیروں کا ادارہ ہے۔ اب اعلی حضرت یا لفظ بریلویت سے اپنے آپ کو جوڑنا کیوں ضروری ہے، مسلک اعلی حضرت سے کیوں جوڑنا ضروری ہے؟ ایک شعر میں پڑھ رہا ہوں، سماعت کریں کہ اپنے اور بیگانے کی پہچان بتانے کی خاطر، کیا بات، اپنے اور بیگانے کی پہچان بتانے کی خاطر۔ یہ کچھ مقررین بدعقیدوں میں ایسے بھی ہیں جو اپنے آپ کو چشتی بھی لکھتے ہیں۔ ایک مقرر کلکتے میں تھا، قادری لکھتا تھا، ضیاء الہدیٰ، اور یہ طاہر جو ہے چشتی لکھتا ہے، گیاوی۔ بہرحال میں لفظ بریلویت سے جوڑنا آج کے ڈیٹ میں بہت ضروری ہے تاکہ پہچان ہو جائے کہ یہ اپنا بھائی ہے۔ میں شعر پیش کر رہا ہوں، سماعت کریں کہ اپنے اور بیگانے کی پہچان بتانے کی خاطر، پہچان بتانے کی خاطر جتنے عاشقان رسول ہیں ایک مرتبہ دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے کہتے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، کہ اپنے اور بیگانے کی پہچان بتانے کی خاطر، پہچان بتانے کی خاطر اپنے اور بیگانے کی اپنے اور بیگانے کی پہچان بتانے
کی خاطر مسلک اعلیٰ حضرت کا ہی نعرہ سب سے اچھا ہے، نعرہ سب سے اچھا، نعرہ تکبیر، مسلک نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت سب سے اچھا ہے، نعرہ سب سے اچھا ہے۔ اس میں اشعار اور بھی ہیں، میں ایک مطلع ایک شعر پڑھ رہا ہوں، سماعت کریں۔ ہوتا ہو کہ جن کو خانقاہوں سے، کیا بات، زور سے بول دیجئے گا تو کوئی تکلیف ہوگی آپ کو، کوئی نقصان نہیں نہ ہوگا۔ کہ جن کو خانقاہوں سے تربیت نہیں ملتی، کیا بات، جن کو خانقاہوں سے تربیت نہیں ملتی، جن کو خانقاہوں سے تربیت نہیں ملتی، جن کو خانقاہوں سے تربیت نہیں ملتی، تربیت نہیں ملتی، در بدر بھٹکتے ہیں، در بدر بھٹکتے ہیں، شہریت نہیں ملتی، 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 جو نہیں مناتے ہیں جشن میرے آقا کا، جشن میرے آقا کا، ان کو دونوں عالم میں اہمیت نہیں ملتی، ان کو دونوں عالم میں اہمیت نہیں ملتی، در بدر بھٹکتے ہیں، شہریت نہیں ملتی۔ مرکزی سیرت کمیٹی میں ایک شعر دے کے جا رہا ہوں، عطا ہو۔ اب دیکھتا ہوں آپ شعر کتنا سمجھتے ہیں۔ ایک شعر میں پڑھ رہا ہوں، سماعت کریں۔ کہ ہم نے شجرہ دیکھا ہے، کیا بات، اتنی خاموشی سے سیرت کمیٹی کے لوگ سنیں گے، کوئی سنے گا تو کیا کہے گا؟ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس شعر کا استقبال کس انداز سے کرتے ہیں۔ اگر دو چار حسینی کے پاؤں میں اگر طاقت ہوگی تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ کھڑا ہو جائے گا، علماء کو گواہ بنائے گا اور نعرہ بلند کرے گا اس شعر پہ۔ سماعت کریں۔ عطا ہو۔ کہ ہم نے شجرہ دیکھا ہے، دشمنان آقا کا، ہم نے شجرہ دیکھا ہے، دشمنان آقا کا، ہم نے شجرہ دیکھا ہے، دشمنان آقا کا، اجی دشمنان آقا کا، ماں کا نام ملتا ہے، وردیت نہیں ملتی، ماں کا نام ملتا، وردیت نہیں ملتی۔ کیا بات، کیا بات، پھر دوبارہ پڑھیے اس شعر کو، بڑی خوبصورت بات کہی ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، علماء اہل سنت، حضرت الحاج ظفر عقیل صاحب، مرکزی سیرت کمیٹی سے اسلام۔ بہت اچھی بات کہی، پھر دوبارہ پڑھیے۔ ہم نے شجرہ دیکھا ہے،
سجدہ دیکھا ہے دشمنان آقا کا، اج دشمنان آقا کا ماں کا نام ملتا ہے، ولدیت نہیں ملتی، ماں کا نام ملتا ہے۔ کیا بات ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت مرکزی سیرت کمیٹی، واہ واہ واہ، بہت اچھے بھائی، بہت کہ آئے آئے میرے سرکار، آئے آئے میرے سرکار، آئے آئے میرے سرکار، آئے آئے میرے سرکار، سرکار کی آمد۔ اللہ تعالیٰ نے ہاتھ دیا ہے تو ہاتھ کو بلند کر دو کہ سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، کہ آئے آئے میرے سرکار، آئے آئے میرے سرکار، کہ 12 ربیع الاول صبح، 12 ربیع الاول صبح، 12 ربیع الاول صبح، صادق دن سموار، آئے آئے میرے سرکار، آئے آئے میرے سرکار، آئے آئے میرے سرکار، آئے آئے میرے سرکار۔ میں کم پڑھا لکھا آدمی ہوں، آپ لوگ زیادہ پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ ہندی کا ایک لفظ ہے اتیاچار، اس کا مطلب آپ بتا سکتے ہیں؟ اتیاچار، ظلم۔ پڑھے لکھے لوگ ہیں، میں ایک شعر پیش کر رہا ہوں، سماعت کریں کہ اپنی اپنی آنکھوں سے وہ اشک خوشی کے چھلکا کر، اشک خوشی کے چھلکا کر، ملک عرب کی ایک ایک بچی جھوم رہی ہے یہ کہہ کر، جھوم رہی ہے یہ کہہ کر، جھوم رہی ہے یہ کہہ کر، کہ آج سے ہم پر کوئی اتیاچار، آئے آئے میرے سرکار، آئے آئے میرے سرکار، آئے آئے میرے سرکار، آئے آئے میرے سرکار، آئے مرحبا۔ اب میں ایک شعر اسی وقت پڑھوں گا کہ جتنے دیوانے ہیں ایک مرتبہ میرے ساتھ مل کے پڑھ دیں، تاکہ سب لوگوں کا نام نعت خانوں کی فہرست میں لکھ لیا جائے۔ جتنے دیوانے ہیں، جو لوگ کھڑے ہیں، جو لوگ بیٹھے ہوئے، سب لوگ ایک مرتبہ دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے کہہ دیں کہ آئے آئے میرے سرکار، آئے۔ جو ہاتھ نبی کے نام پہ اٹھ جائے بیماریوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اب میں کچھ نہیں کہوں گا، فیصلہ آپ کے ہاتھ ہے کہ آئے آئے میرے سرکار، آئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایسا سیرت کمیٹی کا یہ جلسہ دیکھنے کے بعد ایسا لگتا ہے جیسے تیوہار آ گیا۔ سبحان اللہ۔ اور یہ تیوہار کی شکل مرکزی سیرت کمیٹی نے دی ہے۔ آپ مبارکباد دیجئے مرکزی سیرت کمیٹی کو۔ ایک شعر میں نقل کر رہا ہوں سیرت کمیٹی کے حوالے سے، سماعت کریں۔ ذکر نبی کی بزم سجا 12 ربیع الاول کو۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ اور دھیرے سے بولیے ورنہ پولیس آئے گی اور گرفتار کر لے گی۔ کمال ہے، حیرت ہے، کسی ہاتھ میں پتھر بھی نہیں ہے اور شہر میں محفوظ کوئی سر بھی نہیں ہے۔ آپ محبت کے ساتھ بولیں گے، ذکر نبی کی بزم سجا 12 ربیع الاول کو، 12 ربیع الاول کو، جو جلتے ہیں ان کو جلاؤ 12 ربیع الاول کو،
بار ربیع الاول کو، بار ربیع الاول کو، کہ اپنے لیے تو اپنے لیے تو آج کا دن ہے سب سے بڑا تہوار، آئے آئے میرے سرکار، آئے آئے میرے سرکار، آئے آئے میرے سرکار۔ ایک مرتبہ جتنے دیوانے ہیں پھر سے شرکت کر لیجئے اور دونوں ہاتھوں کو لہرا کر کہہ دیجئے کہ آئے آئے میرے سرکار، لہرائیے، آئے آئے میرے سرکار، آئے آئے میرے سرکار۔ عبداللہ کے گھر سے جہاں میں نور بکھرنے والا ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، نور بکھرنے والا ہے۔ دائی حلیمہ گود میں تیری چاند اترنے والا ہے، چاند اترنے والا ہے، کہ رحمت عالم رحمت عالم نور مجسم نبیوں کے سردار، آئے آئے میرے سرکار، آئے آئے میرے سرکار۔ سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ۔ یہ بھی بہت لمبا کلام ہے، میں نے ہر کلام کو کاٹ کے پیش کیا ہے، تھوڑا تھوڑا پیش کیا ہے، مکمل کلام میں نے پیش نہیں کیا ہے، اس لیے کہ خطیب باوقار تشریف فرما ہے، انہیں سننا ہے آپ کو۔ میں آخری بند پیش کر رہا ہوں، آپ حضرات تیار ہیں بھائی سننے کے لیے؟ بولیے محبت سے ایک مرتبہ کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ دیکھیں آپ عقیدت کے ساتھ دیکھیں، ہم لوگ خوشی مناتے ہیں، 12 ربیع الاول کو خوشی مناتے ہیں، اور کچھ لوگوں کو بہت تکلیف ہوتی ہے۔ ایک شعر میں عرض کر رہا ہوں، جھوم رہا ہے سارا عالم، ایک مرتبہ مسکرا کے کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ مسکرانا کسی کے باپ کی سنت نہیں، رسول پاک کی سنت ہے۔ یہ عاشق نہیں مسکرائے گا تو کون مسکرائے گا؟ سمجھ رہے ہیں آپ؟ محبت کے ساتھ دیکھیں، جھوم رہا ہے سارا عالم، آج خوشی کا موسم ہے۔ ایک پیغام بھی دینا چاہتا ہوں مرکزی سیرت کمیٹی کے اس جلسے سے، کہ کبھی کپڑا سلوائیں نہ سلوائیں، خاص کر کے 12 ربیع الاول میں اپنا کپڑا، اپنے گھر والوں کا کپڑا، بال بچوں کا کپڑا نیا ضرور سلوائیں، اللہ نے توفیق دی ہے تو۔ میں شعر پیش کر رہا ہوں، سماعت کریں۔ جھوم رہا ہے سارا عالم، آج خوشی کا موسم ہے، آج خوشی کا موسم ہے۔ روتا ہے ابلیس اکیلا، اس کے گھر میں ماتم ہے، اس کے گھر میں ماتم ہے، اس کے گھر میں ماتم ہے، کہ خوشیاں مناتے خوشیاں مناتے ہیں دیوانے، خوشیاں مناتے ہیں دیوانے، روتے ہیں غدار، آئے آئے میرے سرکار، آئے آئے میرے سرکار۔ سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ۔ ایک مرتبہ سب لوگ محبت سے ایمانداری کے ساتھ دونوں ہاتھوں کو لہرا کے میرے ساتھ کہہ دیں کہ آئے آئے۔ ارے ہاتھوں کو بالکل محبت کے ساتھ لہرائیے، یہ علماء ہے، گواہی دے دیں گے تو قیامت میں آپ کی نجات کا سامان ہو سکتا ہے۔
محبت کے ساتھ نبی کے نام پہ اٹھا دو کہ آئے میرے واہ واہ مرحبا اللہ سبحان اللہ. میں مقطع پیش کر رہا ہوں. قطرہ قطرہ دریا دریا پیار نبی کے صدقے میں، پیار نبی کے صدقے میں، ذرہ ذرہ تارا تارا پیار نبی کے صدقے میں، پیار نبی کے صدقے میں، کہ ان کے صدقے اپنا بھی بیڑا پار آئے آئے میرے سرکار آئے آئے میرے سرکار، سرکار کی آمد دلدار کی آمد، مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ. سامعین حضرات، ہمارے یہاں اسٹیج پروگرام جلسے کی نعت پاک، تقریر، قوالی کا آڈیو ویڈیو ڈی وی ڈی کیسٹ، میموری کارڈ، چپس میں ڈاؤن لوڈنگ، ہر کمپنی کا نیا موبائل، ایسوسریز، ایچ ڈی ویڈیوگرافی، ڈی جے ساؤنڈ سسٹم، ڈیکوریشن کے لیے تشریف لائیں. نیو نیشنل الیکٹرک موبائل ورلڈ، رائل کمپیوٹرائز مکسنگ لیب، دھرمشالہ روڈ، فینسی مارکیٹ ساسارام، ضلع روہتاس، بہار. موبائل نمبر 7870243073. ہمارا دوسرا نمبر 9504262865.